تو یعنی حضرت خضر کا اور حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ایک ہی ہے. پھر یہ فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین کا بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک قوم آئے گی، آپ کو ایک قوم ملے گی، اب آپ چاہیں تو ان کا مواخذہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو تو پھر عذاب دیا جائے گا اور اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب رب کی مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے اس میں. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو ظالموں کو تو وہ عذاب دے گا. رہے وہ جو نیک ہیں فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ان کو جو ہے وہ خوبصورت اور بہترین جزا دی جائے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان سے آسان بات کہیں گے، یعنی ان سے کوئی مشکل کام کرنے کو نہیں کہیں گے. اب کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی جو ریاست ہے اس میں جو مسائل تھے ان کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو قوم تھی وہ یاجوج و ماجوج سے بہت پریشان تھی. تو فرمایا کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو کہا پھر کیا کیا جائے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ ان کے نکلنے کو صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے. تو حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کی تعمیر بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ کر دی. اب یہ کہ اس پر بحث ہے کہ وہ دیوار دیکھی گئی یا نہیں دیکھی گئی. اگر نہیں بھی دیکھی گئی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. اب یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہم نے اسے کیوں نہیں دیکھا. تو انہوں نے وہ دیوار بنوا دی اور یوں یعنی بنی اسرائیل نے جو سوال کفار کو بتایا تھا کہ حضرت ذوالقرنین سے متعلق پہ سوال کر لیں تو جواب اس کا بھی مل گیا. اب وہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑی مضبوط اس لیے بھی تھی کہ وہ دھات کی دیوار تھی اور یعنی دو دھاتیں ملا کر کے وہ دیوار بنائی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی وہ یاجوج و ماجوج کے فتنے سے محفوظ ہو گئے. اب قیامت سے پہلے یعنی علامات قیامت کے طور پر یہ ظاہر ہوں گے اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ جواب جب کفار تک پہنچ گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا وکیل، اپنا کارساز بنا لیں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم میں مہمانی تیار کی ہوئی ہے. پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو یہ بتائیں، تمہیں خبر دیں کہ تم کتنے ایسے عمل کر رہے ہو جو انتہائی نقصان کا باعث ہیں تمہارے لیے، اور جو کچھ تم دنیا میں کوششیں کر رہے ہو یہ سب کے سب اس دنیاوی زندگی میں ہی تمہارے لیے بیکار ہیں، تم دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. اور پھر فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے تو یعنی ایسی جگہ ہے جسے جنت کہتے ہیں اور جنت الفردوس کہتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے مہمانی تیار کی ہوئی ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اور پھر اس کے بعد رب کی حمد بیان کی گئی اس طرح سے. فرمایا کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے کریں اور لکھنے والے لکھیں تو اس کی تعریف کا لکھنا ممکن نہیں ہے، چاہے تم تمام سمندروں کی سیاہی بنا کر اس سے لکھنے کی کوشش کرو تب بھی ممکن نہیں ہے، وہ اتنا قابل تعریف ہے.
پھر فرمایا گیا کہ میں بشریت میں تمہاری مثل ہوں مگر میرے پاس وحی آتی ہے. یعنی بہت واضح فرق ہے. احادیث میں ایکم مثلی بھی آتا ہے. حضور نے یہ پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری طرح ہو. اب وحی کیا آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا رب، تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے. تو جو اس سے ملاقات کی امید رکھے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں پر سورہ کہف کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر یعنی سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مریم کا آغاز الف لام میم سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز کاف ہا یا عین صاد سے ہوتا ہے. حروف مقطعات یہ بھی ہیں، ان کے معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں. البتہ کچھ لوگوں نے کاف ہا یا عین صاد کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے اور وہ تمام کوششیں بھی اپنی جگہ سراہنے کے قابل ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو عین اور صاد ہیں وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء گرامی. پھر سورۃ مبارکہ آغاز اس طرح سے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا گیا کہ جو انہوں نے اپنے لیے کی تھی کہ انہیں ایک صاحبزادہ عطا فرمایا جائے جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو. اور اس میں انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر بڑھاپا ہے اور وکانت امراتی عاقرن، اور میری بیوی بھی ایسی عمر میں ہے کہ جب یہ سب کچھ محال ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے چونکہ کچھ محال نہیں ہے اس لیے تیری قدرت سے التجا ہے کہ ہم پہ کرم فرما. ان کی دعا سنی گئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ولادت کی خوشخبری دی گئی اور آپ نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا کہ جب ہماری یہ صورتحال ہو؟ تو فرمایا کہ بالکل ایسا ہوگا، اس لیے کہ ایسا بھی تو ہوا کہ آپ پہلے کچھ نہیں تھے. وقد خلقتک من قبل، ہم نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ نہیں تھے. تو یہ بھی ہوگا. وہ ہوا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر حضرت مریم کا ذکر ہے کتاب میں، وذکر فی الکتاب مریم، مریم کا ذکر کتاب میں یاد کرو. اب حضرت مریم کو یعنی حضرت عیسیٰ کے ولادت کی خوشخبری دی گئی جو کہ بغیر والد کے تھے. آپ انتہائی پاک دامن تھیں. جب آپ نے فرشتے کو بصورت انسان دیکھا تو آپ نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں تو اس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو فرشتے نے یعنی فرمایا کہ انما انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناؤں. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، یہ بھی ہوگا. اور دنیا نے دیکھا کہ وہ ہوا. اور ایک موقع پر حضرت مریم کو خیال آیا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، اور یعنی بالکل ایک بھولی بسری بات ہو جاتی تو کم سے کم اس سے تو بہتر تھا. لیکن چونکہ اللہ کی قدرت تھی تو رب نے فرمایا فناداہا من تحتہا، فرشتے نے انہیں ندا دی اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے یعنی تحتک سریہ ایک یہاں سے جو ہے نہر نکال دی ہے آپ کے قریب سے.